अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक जमील आपकी खिदमत में है। मेरे देखने सुनने वालों और दोस्तों, आप सब खैरियत से रहें। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। अच्छा जी, मैंने कल के दिन में और आज भी शायद छोटे छोटे दो वीडियोस मैंने लगाई, आपने देखी भी होंगी। वो मैं आया हुआ हूँ कराची और एक रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, और ये मास्टर माइंड प्रोडक्शंस हमारे दोस्त हसन ज़िया साहब का इदारा है, और ये बहुत अच्छे ड्रामे इन्होंने बनाए हैं और बनाते रहते हैं, और फिल्में भी बना रहे हैं। अभी हाल ही में ईद पर इनकी फ़िल्म रिलीज़ हुई, घबराना नहीं है या घबराना नहीं, तो वो खासी कामयाब गई। तो उस सिलसिले में एक सीरियल की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में मैं कराची आया हुआ हूँ, और वो उसी सिलसिले की छोटे वीडियोस थे। इंशाल्लाह आगे भी कल परसों तरसों नरसों आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा, और आप देखिएगा और अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। अच्छा जी, गपशप ये है कि बुनियादी तौर पर तो मैं आर्ट और लिटरेचर का आदमी हूँ, और ज़्यादा फोकस कर लें तो मैं ड्रामा और एंटरटेनमेंट मेरा शोबा रहा है और उसी से वाबस्ता हूँ। और आम तौर पर तासुर यही होता है कि जिस फील्ड का आदमी हो तो उसी फील्ड के बारे में दोस्त अहबाब और नाजरीन तवक्को करते हैं कि कोई बात होगी। तो ये बात सच भी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये है कि बतौर इंसान के और बतौर फ़र्द के वो एक ख़ास तरह के मुआशरे का, एक ख़ास तरह की सोसाइटी का फ़र्द होता है, और सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा हो उससे वो असर लेता है। लिहाजा इसी वजह से गाहे बगाहे मेरे जो वीलॉग्स हैं उसमें बाज़ औक़ात सोशल सब्जेक्ट्स और कभी कभार कोई पॉलिटिकल बात भी आ जाती है। तो आप इस बात से परेशान ना हुआ करें कि फील्ड मेरी कुछ है और बातें मैं कुछ कर रहा हूँ। वो जो कुछ बातें हैं ना, वो बतौर फ़र्द के हैं, और बतौर प्रोफेशनल के वो और तरह की बातें हैं। और मैं आप लोगों से ये भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और अब के फिर कर रहा हूँ। वो तो अपनी जगह बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप ज़रूर कोई ना कोई इनबॉक्स में कमेंट कर दिया करें, और बल्कि कोई जहन में आपके सवाल हो, कोई मखमसा हो, कोई बात पूछना चाहें मेरे शोबे से मुतालिक, तो ज़रूर खुलकर पूछें। मेरा जो पेज है इंस्टाग्राम का जो है, जो भी कहते हैं उसे, उस पर आप अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। मैं उसको भी अपने वीलॉग में शामिल कर सकता हूँ, अपनी ऑडियो भेज सकते हैं। खैर, ये बात तो हो गई। तो बात मैं ये कर रहा था कि बिलाशुबा शोबा जो है वो ड्रामा और एंटरटेनमेंट है, लेकिन कुछ ऐसा टैबू या कुछ क्लीशे बन चुका है कि जो आदमी जिस शोबे का है उसको उसी शोबे की बात करनी चाहिए। एक हद तक ये बात ठीक है, दूसरे हवाले से ये बात ठीक नहीं है। इंसान बात किसी भी मसले पर कर सकता है। मुझे इसका एक और तरह का भी तजर्बा है, और जब आप अपना शोबा बदलते हैं, भले शोबा बदलना उसी डायमीटर के अंदर ही क्यों ना हो, तो आपको कबूल करने में लोगों को तामुल होता।
اور یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن ہمیشہ رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے لٹریچر کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، اور آرٹس اور فائن آرٹس کے حوالے سے میں نے نیشنل کالج آف آرٹس سے گریجویشن کی۔ اسی بیس پر میں پاکستان ٹیلی ویژن میں نے جاب شروع کی بطور ڈیزائنر کے۔ اب وہ فرسٹ جاب تھی، فرسٹ انٹری تھی، پیچھے این سی اے کا جو ہے تو میری ایجوکیشنل میرے ساتھ طاقت تھی، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئی۔ یہ رکاوٹ سے میری مراد یہ کہ مجھے بطور ڈیزائنر کے ایکسیپٹ کرنے میں کسی کو کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ تو میں نے 8 سال گزارے پاکستان ٹیلی ویژن میں بطور ڈیزائنر کی۔ تو شہرت میری ہوئی کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ڈیزائنر۔ اس کے بعد یہ تو اب ہر ایک کی افتاد تباہ ہے نا، کچھ مجھے لگا کہ میں ایکسپریس نہیں کر پا رہا سیٹ ڈیزائننگ میں، میرے اندر جو یعنی فیلنگز اور کیفیات ہیں وہ مجھے یعنی رکاوٹ ڈال رہی ہیں اس فیلڈ میں، ڈیزائننگ میں اور سیٹ ڈیزائننگ میں، کہ میں وہ، کیونکہ میرا ایک بیک گراؤنڈ لٹریچر کا بھی تھا، مجھے پوئٹری، ورس اور دیگر اس طرح کی سوشیالوجی، یہ سبجیکٹس، ہسٹری، اسلامک ہسٹری، سوشل، افسانے، ناول، سارا کچھ۔ تو میں نے کیا کہ جو میرا جو اندر ہے اور جو میری طبیعت ہے، وہ میں جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں، وہ پتہ نہیں میں نے کیا کہ نہیں کیا، وہ اس کے لیے مجھے یعنی پروڈکشن میں آنا چاہیے، پروڈیوسر ہو جانا چاہیے، ڈائریکٹر ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے مجھے قیمت بھی چکانی پڑی، ٹیلی ویژن کو ایک دفعہ چھوڑنا پڑا، دوبارہ میں نے ٹیلی ویژن جوائن کیا، اور اب کہ وہ ٹیلی ویژن کی جو میری اپوائنٹمنٹ تھی اس کی بیس پنجاب یونیورسٹی کی جو پوسٹ گریجویشن میری ڈگری تھی یعنی ماسٹرز کی، وہ بیس بنی اور میں نے جوائن کر لیا۔ لیکن منہ سے تو کسی نے نہیں کہا، لیکن میرے تجربے میں اور میرے احساس میں یہ بات آئی کہ جو آلریڈی پروڈیوسرز ہیں وہ مجھے اس نظر سے ہی دیکھتے ہیں کہ میں ڈائریکٹر ہوں، میں ڈیزائنر ہوں، اور میں ڈیزائنر کے بعد ادھر آ کے گھس گیا ہوں، اور یہ تو گویا گھر سے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بن کر آئے ہیں اور یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ پاک کے کام ہیں، اس مالک کا لاکھ لاکھ کروڑ بار شکر ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بطور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے ایسی عزت دی کہ میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کے بعد یہ عہد ختم ہوا، پی ٹی وی سے میں جیو میں چلا گیا اور جیو سے بھی فراغت پا لی، اور کچھ مطلب یہ ہے کہ کچھ نئے دور کے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز جو ہیں، جو کنٹمپریری مقابلے کی طاقت اور سکت رکھتے ہیں اور نئے سبجیکٹس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، ان کے لیے میدان خالی رہا۔ اور کچھ ایسا ہوا، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سینئر ساتھی اقبال انصاری صاحب اور ہمارے برخوردار جو کہ اب بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں، یاسر نواز کا بڑا ہاتھ ہے کہ وہ مجھے ایکٹنگ کی فیلڈ میں لے آئے، اور میں بڑا تعامل کے ساتھ اس میں آیا، لیکن وہ اس میں بھی اللہ پاک نے مطلب یہ ہے کہ بہت عزت دی اور بہت شہرت دی اور لوگوں نے بہت پسند کیا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ میں چونکہ ڈائریکٹر تھا، تو اب ڈائریکٹر کے چونکہ احترام اور عزت
بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا میرے ساتھ ہی نئے لوگوں نے بہت احترام، محبت، پیار کا رویہ رکھا، پروڈکشن ہاؤسز نے بھی، ہم ساتھی اداکاروں نے بھی، اور ماحول بس چلتا رہا، ٹھیک رہا۔ لیکن یہاں آ کر مجھے کچھ یہ اندازہ ہوا، جب میں سیٹ کے یعنی ٹیبل کے اس طرف کی سیٹ سے اس طرف کی سیٹ پر آیا، یعنی ادھر ڈائریکٹر کے طور پر میں بیٹھا ہوا تھا اور ادھر ایک ایکٹر میرے سامنے بیٹھا ہوتا تھا۔ اب جب قدرت نے کچھ یہ فیصلہ کیا کہ میں ڈائریکٹر کی سیٹ سے اٹھ کے اداکار کی سیٹ پر آ جاؤں اور ڈائریکٹر کی سیٹ پر نوجوان لوگ آ جائیں، تو یہاں آ کر میرے ذاتی طور پر تو نہیں، میرے ساتھ تو بہت پیار بھرا رویہ رہا، لیکن یہاں پہنچ کر کچھ مجھے اندازہ یہ ہوا کہ مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ اس بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اور چلتے جائیں گے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ڈرامہ ورلڈ کی گویا سیریز کی ابتدا کر رہے ہیں آج ہم۔ یہاں میں لکھ بھی دوں گا ڈرامہ ورلڈ، اور یہ ضرور میں آپ سے عرض کروں گا کہ سبسکرائب کر لیجئے اور پسند بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے، دوستوں سے بھی کہیے کہ وہ سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور اگر آپ اپنے کوئی کمنٹس یا کوئی بات پوچھنا چاہیں تو ضرور میرے انسٹاگرام پر اپنی ویڈیو یا آڈیو بھیجیں، وہ میں ویلاگس میں شامل بھی کیا کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دے سکوں۔ اللہ حافظ۔